بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ عوام نے حکومتی جبر ظلم کو ناکام بنا دیا۔ عمران خان ڈٹ گیا۔ انہوں نے کہا 80 سے زیادہ مقدمات ہیں، ملک سے نہیں جا رہا، لیکن حکومت کا پہلی دفعہ پوری مشینری کو 22 کروڑ عوام نے، جیسے عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے دھاوا بولا زمان پارک عمران خان کی رہائش گاہ پر، جہاں آنسو گیس کے شیل مارے گئے، عورتوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں پر وحشیانہ تشدد کیا گیا، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور رہنما سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ پولیس کے بہت سارے افسران نے بھی آج کے وحشیانہ حملے کو، زمان پارک میں چھاپے کو مخالفت کر دی۔ پولیس حکومت کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ عمران خان نے کہا کہ میں اپنے گھر میں موجود ہوں، آئیں میرے پاس وارنٹ آپ نے ریسیو کرایا، 18 تاریخ کو میں پیش ہو جاؤں گا، لیکن مریم نواز کی ضد تھی کہ عمران خان کو الیکشن سے پہلے گرفتار کرے اور نااہل کرے۔ دوسری طرف ناظرین، آج کا جو گزشتہ روز جو عمران خان کے لیے چھاپا مارا گیا، جس میں ہزاروں پولیس والوں نے زمان پارک کو چاروں طرف جانے والے روڈ کو کنٹینر لگا کے دوسری رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دی اور زمان پارک میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے دھاوا بول دیا، جس میں بختر بند گاڑی، جیل وینے، لاتعداد شیلنگ کا سامان ختم ہو گیا، لاٹھی چارج، واٹر کینن، اینٹی رائٹ فورس عمران خان کو پکڑنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکن شدید زخمی ہو گئے۔ جیسے ہی عمران خان کی گرفتاری کی خبر آئی تو پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ کراچی سے خیبر تک ہر شہر میں، گاؤں میں پولیس گردی اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان واحد لیڈر ہے جو ملک سے ڈیل کر کے نہیں گیا۔ ماضی میں جس کی بھی حکومت گئی لوگوں نے مٹھائی بانٹی، لیکن یہ واحد عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جسے سائفر سازش کے تحت ختم کیا گیا۔ تو ریاستی تمام جبر، جتنا میکسیمم پولیس ظلم ستم نا انصافی کر سکتی تھی، زمان پارک میں جانے والے چاروں طرف سے بالکل بند کر دیا گیا، ڈبہ پیک کر دیا گیا۔ اس دوران خواتین پر، بزرگوں پر جو احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیڈر کو کیوں گرفتار کرے ہو؟ شاہ محمود نے جب پولیس سے وارنٹ گرفتاری مانگے تو وہ وارنٹ گرفتاری دینے سے گریز کرتے رہے، جس پر پولیس نے عوام پر واٹر کین اور آنسو گیس کا اتنا استعمال کیا کہ زمان پارک میں ارد گرد رہنے والے خواتین، بزرگ، بچے چیختے چلاتے رہے کہ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بزرگ ہیں، خدا کے واسطے یہ شیلنگ اتنی نہ کرو۔ لیکن حکومت نے کہا نہیں، ہمیں عمران خان کی گرفتاری چاہیے۔ ناظرین، اس اطلاع پر عمران خان نے عوام سے کہا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں یا مجھے موجودہ حکومت مار دے تو آپ نے حقیقی آزادی کی جدوجہد پرامن طریقے سے جاری رکھنی ہے، کسی بھی طریقے سے تشدد کا راستہ نہیں اپنانا۔ فواد چودھری نے اس موقع پر ٹویٹ کیا کہ تمام شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، کارکن اور عوام سڑکوں پر نکلے، کیونکہ اگر آج مریم نواز کی ضد پر سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کو گرفتار کر دیا گیا تو کل میں پوری عوام کو پولیس گردی سے کچل دیا جائے گا، جس پر ناظرین کراچی ہو، کے پی کے ہو، پشاور ہو، سیالکوٹ ہو، ڈسکا ہو، سائیوال ہو، ملتان ہو، بلوچستان ہو، ہر شہر میں عوام کا جمع غفیر آ گیا۔ اس دوران پولیس نے وحشیانہ طریقے سے اتنی آنسو گیس کی جس سے سینکڑوں کارکن نڈال ہو کر گر گئے، اور عمران خان کے گھر کے اندر پولیس نے شیلنگ کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ہمیشہ
شیلنگ ناظرین پاکستان کی پوری تاریخ کی ہسٹری ہے کہ جب کوئی جلوس جلسہ سڑک پر ہو اور وہ توڑ پھوڑ کر رہا ہو، سرکاری املاک کو نقصان چاہ رہا ہو یا ٹریفک میں خلل کر رہا ہو، اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن عمران خان کے گھر کے باہر ایک سائیڈ پر بیٹھے ہوئے کارکنوں پر نہ صرف حملہ کیا گیا بلکہ عمران خان کے گھر پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہوگا کہ کسی بڑے لیڈر کے گھر میں لاتعداد شیلنگ کی گئی، جسے سابق وزیر اعظم عمران خان نے تصویر سامنے رکھ کے بتایا اور عوام سے مخاطب کہا کہ میں آپ کی جدوجہد کر رہا ہوں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، میں جانتا ہوں مجھے گرفتار کریں گے، جتنا مرضی گرفتار کرے، ہم ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، میں تمام کیسوں میں ضمانت پر ہوں۔ ناظرین، در حقیقت آج پولیس نے جس دباؤ کی وجہ سے حکومت نے آپریشن کیا، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جیسے ہی سپریم کورٹ نے کہا تھا 3 ماہ میں الیکشن کروائیں ورنہ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے، اس پر کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی اکثریت نے کہا، ایم این اے نے سب نے جا کے اگر پہلے الیکشن ہو گئے ایم پی اے کی اور پورے جنرل الیکشن نہ ہوئے تو ہم ایم این اے کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں بنے گا، ہم عمران خان کے سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت عوام میں جو عمران خان کی ویو ہے، ہوا ہے، مقبولیت ہے، عورتوں میں، بچوں میں، گاؤں میں، شہر میں، دیہاتوں میں، کاروباری حضرات میں، مزدوروں میں، کسانوں میں، کلرکوں میں، ڈاکٹروں میں، انجینئروں میں، غرض کے ہر طبقے سے عمران خان کی مقبولیت ہے۔ تو ہم اگر الیکشن ہوئے تو یاد رکھ لیں ہم پاکستان مسلم لیگ نون سے نہیں لڑیں گے، جس پر کہا جا رہا ہے ایک سازش تیار کی گئی۔ کل جب توشہ خانہ کے حقائق آیا کہ شریف فیملی اور زرداری خاندان نے توشہ خانہ سے عمران خان سے کئی گنا زیادہ اربوں روپے ہتھیائے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آج عمران خان کو اسلام آباد پولیس کے ایک ڈی آئی جی کو بلا کے جو زلفی بخاری کا کزن بتایا جاتا ہے، اس کے لیے چھاپے مارے گئے اور پلے کارڈ پکڑ کے کہا گیا ہم گرفتار کرنے ہیں، جس پر شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین نے کہا آپ ہمیں دیں، ہمارے بہت سے کیسوں میں ضمانت کرائی ہوئی ہے۔ اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہے، تو آپ نے نوٹس ریسیو کرانا ہے، اس میں گرفتاری آئینی اور قانونی طور پر ضروری نہیں ہے تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن پولیس نے کچھ نہیں سوچا اور واٹر کین اور شیلنگ کا حملہ کر دیا، جس پر عوام بھی سیسا پلائی دیوار ہو گئی۔ اس دوران مال روڈ پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بڑی تعداد میں پہنچ گئے، جنہیں پکڑنے کے لیے پولیس گئی اور پولیس کے تحریک انصاف کے مطابق ان کے سینکڑوں کارکن گرفتار کیے گئے ہیں، جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ چند پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، حکومت عمران خان کی مخالفت میں اور الیکشن میں شکست کے خوف سے مسلم لیگ نون بدقسمتی ہے، ایک سپاہی کا خون ہو یا ایک کارکن کا، ہے تو ہمارے بھائیوں کا، ہے تو ہمارے پاکستانیوں کا، خدا کا واسطہ ہے اس انتقام کی آگ کو ختم کر دو۔ پچھلے دنوں سے مریم نواز سخت بیانات دے رہی ہیں کہ لیول فیلڈ کی جائے، پہلے نواز شریف کے کیس ختم کیے جائیں، عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور انہیں نواز شریف کے کیس ختم کیے جائے، نااہل کیا جائے۔ اگر لیول فیلڈنگ تو آج شیخو پورہ میں ایک انتخابی ورکر کنونشن میں وزیر داخلہ نے مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ ہماری ضد ہے کہ ہم آج عمران خان کو گرفتار کریں گے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی ضد قانون سے بڑی نہیں ہے، آئین سے بڑی نہیں ہے، اور جس لیڈر کے ساتھ عوامی طاقت ہو، عوام ہو اور اپنی جان و مال اس پر قربان کرتے ہو، اس موقع پر تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں نے کہا ہم سے اوپر سے ہمیں مار کر یہ عمران خان پہ جائیں گے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے زبان پر کو پیر کیا تو مال روڈ پر بڑی تعداد ہو گئی، جس پر پولیس نے ان پر بھی واٹر کین اور آنسو گیس کا بے جا استعمال کیا اور عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے 15 سے زیادہ اٹیمپٹ کی گئی، لیکن تمام ریاستی طاقت اور جرت اور وحشیانہ تشدد کے باوجود عمران خان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ابھی تک
ناممکن ہو گیا۔ اب پولیس کا کہنا ہے کہ وہ رات کو پھر انہیں گرفتار کر کے ہی جائیں گے، کیونکہ ہمیں حکم اوپر سے آیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرے۔ ناظرین، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ سیف سٹی کیمرے جہاں لگے ہوئے تھے وہاں تمام افسران بیٹھ کے سارا دن دیکھتے رہے۔ اس دوران لاہور میں بابو سابو اور پاکستان کے تمام شہروں کے مختلف مقامات پر لاتعداد لوگ نکل آئے اور حکومت چکرا گئی، اور انہیں پیغام دیا گیا کہ اگر آپ نے عمران خان کو زبردستی غیر آئینی طور پر طاقت کے زور پر گرفتار کرنے کی کوشش کی تو بہت زیادہ جانی نقصان ہو سکتا ہے، جس پر عمران خان بار بار فواد چودھری، اسد عمر، مراد سعید اپنے کارکنوں کو کہتے رہے کہ پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محافظ ہیں، ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، صرف اور صرف پرامن احتجاج کیا جائے۔ حکومت چاہتی تھی کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، پولیس کا نقصان ہو یا عمران خان کے کارکنوں کا، اور الیکشن سے آگے فرار کا راستہ اپنایا جائے، لیکن عمران خان نے تحمل سے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے پولیس پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کیا۔ عمران خان نے اور فواد انہوں نے کہا کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن اپنی حفاظت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی لیڈر کے گھر میں اتنی شیلنگ ہو۔ دوسری طرف حکومت کی بدنیتی واضح طور پر نظر آ گئی۔ پنجاب کے آئی جی اور چیف سیکرٹری نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ ہم 5 مہینے تک الیکشن نہیں کرا سکتے، جبکہ آئینی طور پر تحلیل ہونے والی اسمبلییں 90 دن سے 1 دن آگے جائے تو اعتزاز احسن صاحب کے مطابق آئینی ماہرین کے ان پر آرٹیکل 6 لگے گا، لیکن یہ 90 دن سے زیادہ 6 مہینے آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ 2 مہینے اسمبلی کو ٹوٹے ہو گئے ہیں تو 5 مہینے کا اور مانگا ہے، جبکہ یہ پابند ہے سپریم کورٹ کے حکم کے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں، اور حکومت کے تمام اداروں کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ الیکشن کمیشن سے تعاون کرنے کے پابند ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری نے آج جو الیکشن کمیشن میں جواز کیا وہ آئین سے انحراف ہے، سپریم کورٹ کی حکم عدولی ہے۔ پنجاب میں اس وقت پاکستان میں 18 سے بہتر حالات ہے، 2013 سے بہتر حالات ہے جب الیکشن ہوئے، اور 2008 سے بہتر ہے۔ دوسری طرف اگر مریم نواز کی خواہش دیکھی جائے کہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نواز شریف اور مریم نواز کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت تندرستی دے، وہ کہتی ہے لیول فیلڈنگ ہونی چاہیے، بیس ہونی چاہیے۔ تو کیا نواز شریف پہ 80 مقدمے ہونے چاہیے؟ بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ کیا عمران خان پر قاتلہ حملہ ہوا؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا لیول فیلڈنگ کے لیے تو پھر جس طرح آپ نے پوری کی پوری طریق انصاف پر سیاسی مقدمہ درج کیے ہیں، سیاسی مقدمہ درج کیے ہیں، کیا اس طرح مسلم لیگ پہ نہیں ہونے چاہیے؟ انتقامی کارروائیوں سے کبھی بھی اداروں کا احترام نہیں ہوتا، اداروں کے بارے میں غم و غصہ بڑھتا ہے۔ پوری رات اور تقریباً کم و بیشتر 20 گھنٹے سے زیادہ پوری کوشش طاقت کا استعمال کرنے اور ریاستی مشینری استعمال کرنے، کینن اور لاٹھی چارج آنسو گیس کے بعد عوام نے اپنے لیڈر کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کر دی، جبکہ عمران خان نے کہا ہے کہ کارکنوں کو کسی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، اور تمام پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، یہ مجبور ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کو بعض افسران نے کہا کہ ہم ظلم ستم اتنا نہیں کریں گے، ایسے حالات نہ بنائے جائیں جہاں پاکستان تحریک انصاف ہو یا ہمارے پولیس والے محافظ ہو، ان کا جانی نقصان ہو۔ لیکن مریم نواز کی ضد ہے کہ مجھے عمران خان کو ہر طرف گرفتار کرنا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عبوری ضمانت کے لیے کل صبح کا ٹائم دیا گیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ادھر سسپینڈ کر دیے جائیں گے دہشت گردی کورٹ کے، اور عمران خان آئندہ پیشی پر جائیں گے۔ دوسری طرف تمام آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں F8 جو کچہری ہے وہاں پہلے دہشت گردی کی وارداتیں ہو چکی ہیں۔ عمران خان ملک میں رہیں گے، نہ بھاگیں گے، اگر ہو سکے تو ان کا ویڈیو بیان لے لیا جائے۔ عمران خان نے اس موقع پر تحریک انصاف کی کور کمیٹی کو الیکشن کی تیاری جاری رکھنے کا کہا۔ انہوں نے کہا میں گرفتار ہوں یا زندہ رہوں یا مر جاؤں، آپ نے
جو حقیقی آزادی کی جدوجہد کا آغاز کیا ہے، اسے اینڈ تک لے جانا ہے اور اس ملک کے لٹیروں کو قانون کی گرفت میں لانا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔